اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحہم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک۔ فرمایا کہ خبردار، تم سے پہلے لوگوں نے انبیاء کی، صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اور تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، انی انہاکم عن ذالک، میں تم کو اس کام سے منع کرتا ہوں۔ یہ دو باتیں قرآن کی آیت حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اور افسوس ہے امت کے اوپر کہ آج احبار و رہبان اور طواغیت نے عود روح کا عقیدہ امت کی رگوں میں اتار دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اکثریت نے اندھی تقلید کرتے ہوئے اعمیٰ پرستی کے بعد مردہ پرستی کو اپنا دین بنایا ہے، اور مردہ پرستی نے پھر شرک کی راہیں ہموار کر دی ہیں، اور بہت سارے دروازے شرک کے کھول دیے ہیں عود روح والے عقیدے کے بعد۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ کے سامنے پکار کے شرک کی بات ہو رہی ہے، اس کے پیچھے عود روح کا عقیدہ کار فرما ہے۔ جب روح آ گئی واپس جسم کے اندر، دنیا والے جسم میں، قرآن کی تلاوت کردہ آیت کے برخلاف، پھر اس کے بعد پکارا گیا اور سمجھا یہ گیا کہ یہ السمیع ہے، سما موتا، یہ عقیدہ اور یہ شرک وجود میں آیا، مردہ سنتا ہے، پھر پکار کا شرک وجود میں آ گیا۔ آپ نے تفصیل اس کی جان لی کچھ نہ کچھ۔ اسی کے نتیجے میں وسیلے کا شرک وجود میں آیا، روح واپس آ گئی، اب اس مردے کو پکارا گیا، اس سے کہا گیا اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، آپ کی ٹالتا نہیں ہے، ہم قبر پہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ نیک ہیں، اور یہ کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں مشرکین مکہ، سورہ یونس آیت نمبر 18 مکی سورہ، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرک قرار دیا، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ پھر یہ عقیدہ بھی وجود میں آیا کہ یہ عالم الغیب بھی ہیں، روح واپس آ گئی، وسیلہ ڈالا گیا، عالم الغیب بھی اس کو سمجھا گیا، مردہ عالم الغیب ہے۔ یہ بنیادی عقیدے کی خرابی کے بعد عالم الغیب بھی ہے۔ اس کو علم ہو جاتا ہے قبر کے اندر باہر بیٹھا درخت کے اوپر پرندہ جو ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے، اور باہر میری قبر سے ٹیک کس نے لگائی ہے، تلاوت کرنے والا کیوں نہیں آیا، اس کے گھر بھی جاتا ہے، قبر سے نکلتا ہے، اونٹ بھی ذبح کر دیتا ہے اکیلا ہی، اور پھر گھر جا کے بیٹے کو بتا دیتا ہے میں نے سودا کیا ہے، بختی اونٹ فلاں کو دے دو۔ اچھا، اس کو اس کے نام کا بھی پتہ ہے، ایسا عالم الغیب ہے، اس کے نام کا بھی پتہ ہے، پتہ لگ گیا اس کو، بیٹے کو کہتا ہے فلاں سے میں نے سودا کیا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ اس عقیدے کے بعد ہوا ہے کہ روح واپس آ گئی ہے، اور پھر داتا بھی بن گیا، غوث بھی بن گیا، مشکل کشا بھی ہے، مرنے والا آقا بھی ہے، مولا بھی ہے، بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ اس کے پیچھے عقیدہ عود روح کا ہے، اور یہ بیماری بھی بڑی پرانی ہے، کفر و شرک کی بیماری جو ہے۔ باقی عقائد اپنی جگہ پہ، فرقہ بنانا اس کو شرک کہا گیا، ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا، دین میں فرقے بنا کے مشرک نہ بننا، ذات کا شرک، تعویذات کا شرک، اور نظر و نیاز کا شرک، قسم کا شرک، یہ اس کے علاوہ ہیں۔ یہ مردہ جو جس کو اللہ کی جگہ دے دی گئی، الہ کی جگہ دے دی گئی، جو ظلم عظیم ٹھہرایا گیا، یہ عود روح کے مرہون منت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کا تذکرہ کیا ہمارے سامنے، اور ان میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ان کے شاگرد، مختلف ان کے شاگردوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے، تو ان میں سے ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے، زازان ان کا نام تھا۔ یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بیماری پرانی چلی ہے، اور یہ بڑھتی چلی گئی ہے، نئے نئے راستے جو ہیں نکالے گئے ہیں، اور یہ پچھلی قوموں میں بھی تھا۔ نبی علیہ السلام کے جانے کے فوراً بعد یہ وجود میں آیا ہے یہ عقیدہ۔ برا بن عازب کے بقیہ شاگرد بھی حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ ایک ان کا شاگرد زازان تھا، اس نے بھی گفتگو کی۔ ان کے مختلف شاگردوں نے مختلف کتب احادیث کے اندر
جو بات بیان کی اس کے اندر وہ بات نہیں تھی جو زازان نے اس کے شاگرد منہال نے بیان کی اور اس کو لائے احمد بن حنبل سے. یعنی یہ قدیم بات ہے. جس نے صحابی کو دیکھا ہو تعریف ایمان کی حالت میں وہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں مرا، وہ تابعی ہے. اور جو ایمان کی حالت میں دیکھے کفر کی حالت میں مرے تو وہ تابعی نہیں ہے. تو زازان جو ہے شاگردوں میں ایک شاگرد تھا، اس نے یہ جو ہے عقیدہ گھڑا اور اس کو چلایا، اس کو جاری کیا، اور ایک طویل روایت جو ہے وجود میں آئی. اس کے اندر جو ہے اس کے الفاظ اس روایت کے جو جوڑے گئے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ روح جو ہے وہ واپس آتی ہے جسم کے اندر، اور اس روح کے واپس آنے کے بعد فرشتے جو ہے وہ آتے ہیں دو، اور وہ آ کے کہتے ہیں قال فتعادی روحہ فی جسدی، اس کے جسم میں روح کو لوٹاتے ہیں. اور فی آتی فرشتے آتے ہیں اور وہ ملکانی اور یجلسانی دو فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں روح کو. فیقولان، اس سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مر ربک. یہ الفاظ ہیں جو اس نے آگے والا حصہ صحیح، پیچھے یہ الفاظ جوڑے ہیں. اور پھر بخاری کی روایت کتاب الجنائز کے اندر جو یہ روایت موجود ہے کہ مردہ جوتوں کی چاپ سنتا ہے، بخاری کی اس روایت کے آخری حصے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا کہ اٹھا کے بٹھایا، سوالات کیے اور یہ پوچھا، اور پھر آگے اس کو جوڑ کے کہا گیا کہ اب یہ مردہ جوتوں کی چاپ سنتا ہے جو اس کو دفنا کے جاتے ہیں، ان کے جوتوں کی چاپ. صحیح روایت کے ساتھ ضعیف روایت کے منکر روایت کے الفاظ کو جوڑ کے ایک ایسا تصور دے دیا، ایک ایسا عقیدہ دے دیا کہ اب وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا. اور پھر اس کی چھان پٹک جو ہے وہ موجود تھی، لیکن اس سچ کو جھوٹ بنانے میں اور جھوٹ کو سچ بنانے میں علماء کا، احبار رہبان کا اور ملا کا، ان کا کردار جو ہے وہ قابل غور ہے.